فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس میں کتاب حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، تالیف حضرت علامہ عبدالحسین امینی نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے۔ چھٹا باب امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور بعد رسول ان پر ہونے والے مظالم کے سلسلے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی حمایت کا بقیہ حصہ، واقعہ ثقیفہ کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 142۔ میں اس کے بعد کیا کہوں کہ دنیا نے عظیم انسان مقداد کو دیکھا کہ ان کے سینے پر لاتوں گھوسوں کی بارش کی جا رہی ہے، یا حباب بن منظر کو دیکھا کہ ان کی ناک توڑ دی گئی اور شدت سے ان کے ہاتھ پر کوڑے مارے جا رہے ہیں، یا ان افراد کو دیکھا جو خانہ نبوت امت کی پناہ گاہ خانہ علی و فاطمہ میں پناہ گزین تھے، حالانکہ خوف و وحشت نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 210، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 223، حوادث سن 11 ہجری، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174، خطبہ نمبر 3۔ ابو بکر نے عمر بن خطاب کو ان کی جانب بھیجتے ہوئے کہا، اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو ان سے جنگ کرو۔ عمر آگ لے کر آئے تاکہ گھر میں آگ لگا کر گھر کے ساتھ انہیں بھی دفن کر دیں۔ جناب فاطمہ نے یہ دیکھ کر فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، میرے گھر میں آگ لگانے کے لیے آئے ہو؟ کہا، ہاں، مگر یہ کہ اس میں داخل ہو جائیں جس میں تمام امت داخل ہوئی ہے، یعنی بیعت کر لیں۔ کتاب کا حوالہ ہے العقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 250، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 87، تاریخ الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156، اعلام النساء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1207، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 114۔ اس کے بعد میں کیا کہوں کہ دنیا نے ان سیاسی افراد کو خانہ وحی پر جمع ہوتے ہوئے دیکھا، جناب فاطمہ کے گھر کے پردے کو کھینچتے ہوئے دیکھا، اور آگ اور لکڑی منگواتے ہوئے ان کے رہبر کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، خدا کی قسم تمہارے ساتھ گھر کو آگ لگا دوں گا ورنہ بیعت کے لیے باہر نکلو، یا کہا گھر کو اس میں موجود تمام لوگوں کے ساتھ جلا دوں گا۔ ان سے کہا گیا اس گھر میں فاطمہ ہے، کہا چاہے فاطمہ ہی کیوں نہ ہو۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 202، حوادث سن 11 ہجری، الامامہ و سیاسیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56، خطبہ نمبر 26، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 68، خطبہ نمبر 66، اعلام النساء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1205، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 114۔ ابن شہنہ کے قول کے بعد میں کیا کہوں؟ عمر حضرت علی کے گھر کی طرف آئے تاکہ گھر اور اس میں موجود تمام لوگوں کو جلا دیں، لیکن اچانک جناب فاطمہ نے انہیں دیکھا۔ عمر نے ان سے کہا، جس میں امت کے افراد موجود ہیں اس میں داخل ہو جاؤ۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ ابن شہنہ حاشیہ کامل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 164، روضۃ المناظر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189، حوادث سن 11 ہجری۔ اس کے بعد کہ رسول خدا کے گوشے دل کی غمگین اور دلخراش نالہ و شیون کی آواز سنائی دی، وہ گھر سے باہر آ کر گریہ کناں تھیں اور فریاد کر رہی تھیں، بابا اے رسول خدا، آپ کے بعد خطاب اور ابو قحافہ کے بیٹے نے مجھ پر کیا کیا مصیبتیں نہیں ڈھائیں
کتاب کا حوالہ ہے الامامہ والسیاسیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20، علام النساء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1206، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 115، الامام علی عبد الفتاح عبد المقصود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255، مجلد نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191۔ اس کے بعد کہ حضرت فاطمہ بنی ہاشم کی عورتوں کے ہمراہ گریہ کناں تھیں، وہ بلند بانگ گریے کی آواز میں فریاد کر رہی تھیں، اے ابو بکر تم کتنی جلدی رسول خدا کے اہل بیت پر حملہ آور ہو گئے، خدا کی قسم اب میں مرتے دم تک عمر سے بات نہیں کروں گی۔ کتاب کا حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57، خطبہ نمبر 26، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 49، خطبہ نمبر 66۔ انہوں نے امیر المومنین کی بے پناہ اہمیت و عظمت کے باوجود اس اونٹ کی مانند کی جس کی ناک میں نکیل لگی ہو۔ کتاب کا حوالہ ہے العقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 137، سبل عاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 407، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 74، نامہ نمبر 9۔ حضرت علی کو بیعت کے لیے کشاں کشاں پھرایا، وہ حضرت کو لوگوں کے سامنے پیچھے سے بری طرح ڈھکیلتے ہوئے کہہ رہے تھے بیعت کرو، اور وہ فرماتے اگر نہ کروں تو کیا کر لوگے؟ جواب دیا گیا اس خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، ایسی صورت میں تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا ایسی صورت میں بندے خدا اور رسول خدا کے بھائی کو مارو گے؟ کتاب کا حوالہ ہے الامامہ والسیاسیت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8 اور 19، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 49، خطبہ نمبر 66، علام النساء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1206، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 115۔ اس کے بعد میں کیا کہوں کہ دنیا نے حسب و نسب میں رسول خدا کے مساوی حضرت علی کو دیکھا کہ قبر رسول پر پناہ گزین ہو کر فریاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے بھائی، قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے الامامہ والسیاسیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20۔ ابو عبیدہ جراح نے ایک دن حضرت علی علیہ السلام سے کہا اے امزاد، آپ جوان ہیں اور یہ آپ کی قوم کے بزرگ، آپ کو ان کی جیسی امور زندگی اور معاملات کی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ میری نظر میں ابو بکر خلافت کے لیے آپ سے زیادہ قوی اور مضبوط ترین آدمی ہے، لہٰذا اس امر کو ابو بکر ہی کے حوالے کر دیجئے، اور اگر زندہ رہے اور عمر طولانی ہوئی تو فضل و کرم، دین، علم و فہم، سبقت اسلام، نسب اور دامادی رسول کی وجہ سے اس امر کے لیے آپ زیادہ مناسب رہیں گے۔ کتاب کا حوالہ ہے الامامہ والسیاسیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 12، خطبہ نمبر 66۔ ایسے سخت اور دشوار گزار وقت میں انصار نے اپنی گونجتی گرجتی آواز میں کہا ہم علی کے علاوہ کسی اور کی بیعت نہیں کریں گے۔ ابو بکر نے انصار سے کہا ہم امیر و حاکم ہیں اور تم وزیر ہو، یہ مسئلہ خلافت ہمارے اور تمہارے درمیان دو ٹکڑے کی طرح ہے، جیسے درخت خرما کے پتے کو چاک کر دیا جائے تاکہ لمبا ہو کر دو حصوں میں تقسیم ہو سکے۔ کتاب کا حوالہ ہے صحیح بخاری در مناقب ابو بکر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 134، حوالہ نمبر 3467، البیان و تبیین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 199، عیون الاخبار ابن قتیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 234، مجلد نمبر 1 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 233-234۔ قبیلہ اوس نے خلافت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ اس تک پہنچ سکے، قبیلہ خزرج نے بھی اپنے ہاتھ بڑھائے، اس سلسلے میں دونوں میں مقابلہ آرائی ہونے لگی۔ ہر گروہ نے خیال کیا کہ اس کا دوست خلافت کے لیے زیادہ مناسب ہے اور یہی دونوں کے درمیان جنگ اور کینہ و دشمنی کا موجب قرار پائی۔ کتاب کا حوالہ ہے یہ اشعار مصر کے شاعر حافظ ابراہیم کے قصیدہ عمریہ سے ماخوذ ہیں۔
ملاحظہ ہو دیوان حافظ ابراہیم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81۔ میں اس خلافت کے بارے میں کیا کہوں جسے ابو بکر و عمر نے جاہلیت کا ہنگامی واقعہ کہا ہے، جس کی برائیوں سے خداوند عالم نے محفوظ رکھا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے التحمید باقلانی صفحہ نمبر 196، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 47، خطبہ نمبر 66۔ اس کے بعد میں کیا کہوں کہ عمر نے حکم صادر کیا جو اس بیعت کی تکرار کرے اسے قتل کر دو۔ کتاب کا حوالہ التحمید باقلانی صفحہ نمبر 196، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123 124، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26، خطبہ نمبر 26، الصواعق المحرکہ ابن حجر صفحہ نمبر 21 صفحہ نمبر 36۔ سقیفہ کے دن کہا جو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی حاکم کی بیعت کرے تو ان میں سے کسی کی بیعت صحیح نہیں، دونوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ کتاب کا حوالہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 44، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 2507، حوالہ نمبر 6442، باب رجم الحبلی من الزنا، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91، حوالہ نمبر 393، سیرت ابن حشام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 338، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 309، النہایہ ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 175، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 356، تسر الوصول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54، حوالہ نمبر 4، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40، خطبہ نمبر 26، تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 446، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 267، حوادث سن 11 ہجری۔ عمر نے ابن عباس سے کہا بے شک علی مجھ سے اور ابو بکر سے زیادہ اس امر خلافت کے مستحق ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57، خطبہ نمبر 26، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 50، خطبہ نمبر 66۔ عمر نے کہا خدا کی قسم ہم نے یہ کام دشمنی میں انجام نہیں دیا، بلکہ جب ہم نے علی کو کمسن دیکھا تو سوچا کہ عرب و قریش ان کی گردن پر موجود خون کی وجہ سے ان کی بیعت نہیں کریں گے۔ ابن عباس نے جواب میں کہا رسول خدا تو انہیں روانہ فرماتے تھے اور کمسن شمار نہیں کرتے تھے، تم اور تمہارے دوست انہیں کمسن شمار کرتے ہو۔ کتاب کا حوالہ ہے کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 391، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 109، حوالہ نمبر 36357۔ عمر نے ابن عباس سے کہا اے ابن عباس تمہارے صاحب کے بارے میں میرا ایک خیال ہے کہ وہ مظلوم ہے۔ ابن عباس بولے خدا کی قسم خدا نے انہیں اس وقت کمسن شمار نہیں کیا جب اس نے حکم دیا کہ ابو بکر سے سورہ برات لے لو۔ کتاب کا حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 45، خطبہ نمبر 66۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا میں خدا کا بندہ اور رسول خدا کا بھائی ہوں، میں اس امر خلافت کا تم سے زیادہ مستحق ہوں، میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، تم لوگوں کو میری بیعت کرنی چاہیے۔ عمر کہتے ہیں جب تک بیعت نہیں کرو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تھن سے دودھ نکال لو، فائدے میں رہو گے۔ کتاب کا حوالہ ہے الامامہ والسیاسیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 11، خطبہ نمبر 66۔ حضرت علی دختر رسول جناب فاطمہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر انصار کے گھر لے جاتے تھے، وہ نصرت کا مطالبہ کرتی تھیں اور وہ لوگ کہتے تھے اے بنت رسول ہم نے اس شخص کی بیعت کر لی ہے، اگر آپ کے شوہر ابو بکر سے پہلے آتے تو ہم ابو بکر کی بیعت نہ کرتے۔ یہ سن کر حضرت علی فرماتے کیا رسول خدا کو میں بغیر دفن و کفن کے چھوڑ دیتا اور سلطنت کے سلسلے میں نزاع و اختلاف کے لیے نکل کھڑا ہوتا؟ جناب فاطمہ فرماتیں ابو الحسن نے وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے اور ان لوگوں نے ایسا کام انجام دیا جس کا خداوند عالم انتقام لے گا اور ان سے ہمارے حق کا مطالبہ کرے گا۔ کتاب کا حوالہ ہے الامامہ والسیاسیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5،
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47، خطبہ نمبر 26، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 13، خطبہ نمبر 66۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہاں پہ کتاب کا حوالہ ہے، نہج البلاغہ کے بعد نسخوں میں کلامہا میں کاف پر ضمہ آیا جس کے معنی سخت زمین کے ہیں، اور قلم کا مطلب جراحت ہے۔ گویا حضرت فرما رہے ہیں اس کی ناراضگی سخت جراحت کا محتمل ہے۔ ملاحظہ و شرح شیخ محمد عبدہ نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی قسم ابن ابی قحافہ، کتاب کا حوالہ ہے، عہد جاہلیت میں ابو بکر کا نام عبدالعزیز تھا، رسول خدا نے اسے بدل کر عبداللہ کر دیا، نے قمیض خلافت کو کھینچ تان کر پہن لیا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ خلافت کی چکی کے لیے میری حیثیت مرکزی کیل کی ہے۔ علم کا سیلاب میری ذات سے گزر کر نیچے جاتا ہے اور میری بلندی تک کسی کا طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا ہے، پھر بھی میں نے خلافت کے آگے پردہ ڈال دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں یا اسی بھیانک اندھیرے پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور مومن محنت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان حالات میں صبر کر لینا ہی قرین عقل ہے، تو میں نے اسی عالم میں صبر کر لیا جبکہ آنکھوں میں مصائب کے کانٹے تھے اور گلے میں رنج و غم کی کھردری ہڑی پھنسی ہوئی تھی۔ میں اپنی میراث کو لوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے خلیفہ نے اپنا راستہ لیا اور خلافت کو اپنے بعد فلاں کے حوالے کر دیا، پھر عاشق کے شعر سے اس کی تمثیل بیان کی، کہاں وہ دن جو گزرتا تھا میرا اونٹوں پر، کہاں یہ دن کہ میں حیان کے جوار میں ہوں۔ حیرت انگیز بات تو یہ کہ وہ اپنی زندگی میں استعفیٰ دے رہا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے، ابو بکر بار بار کہتے تھے، مجھے چھوڑ دو، مجھے خلافت سے معزول کر دو، اس لیے کہ میں تم میں بہتر نہیں ہوں، اور مرنے کے بعد دوسرے کے لیے طے کر گیا۔ بے شک دونوں نے مل کر شدت سے خلافت کے تھنوں کو دوہا ہے اور اب ایک ایسی درست اور سخت منزل میں رکھ دیا جس کا زخم بہت کاری ہے اور جس کو چھونے سے بھی درستی کا احساس ہوتا ہے۔ لرزشوں کی کثرت ہے اور معذرتوں کی بہتات، اس کو برداشت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ جو مہار کھینچ لے تو ناک زخمی ہو جائے اور ڈھیل دے دے تو ہلاکتوں میں کود پڑے۔ تو خدا کی قسم لوگ ایک کجروی سرکشی، تلون مزاجی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے، اور میں نے بھی سخت حالات میں طویل مدت تک صبر کیا، یہاں تک کہ عمر کا زمانہ بھی ختم ہو گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے کہ ابو بکر سن 11 ہجری میں خلیفہ اور جمادی الاخر سن 13 ہجری میں مر گئے۔ عمر سن 13 ہجری میں خلیفہ ہوئے، ذی الحجہ 23 ہجری میں ہلاک ہو گئے، لیکن وہ خلافت کو ایک جماعت میں قرار دے گا جن میں سے ایک نے مجھے بھی شمار کیا، جن میں سے اس نے ایک مجھے بھی شمار کیا، جبکہ میرا اس شورا سے کیا تعلق تھا؟ مجھ میں پہلے دن کون سا عیب و ریب تھا کہ آج مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے؟ لیکن اس کے باوجود میں نے انہی کی فضا میں پرواز کی، جب یہ نزدیک فضا میں اڑے تو میں وہاں بھی ان کے ساتھ رہا، اور اونچے اڑے تو وہاں بھی اس میں ساتھ رہا، مگر پھر بھی ایک شخص۔ کتاب کا حوالہ ہے، شورا کی ایک فرد سعد بن ابی وقاص کی عبد الرحمن بن عوف کے چچیرے بھائی تھے اور دونوں ہی قبیلے بنی زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ علی سے سعد کی دشمنی کی علت ان کے ماموں وغیرہ تھے، اس لیے کہ ان کی ماں حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبد شمس تھیں۔ علی نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا تھا۔ ملاحظہ و شرح نہج البلاغہ شیخ محمد عبدہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34۔ ایک شخص نے اپنے کینے کی بنا پر مجھ سے منحرف ہو گیا اور دوسرا دامادی کی طرف جھک گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے، عبد الرحمن بن عوف عثمان کی بہن کے شوہر تھے جن کو شورا میں حق وطو حاصل تھا، اس لیے کہ عمر نے حکم دیا تھا کہ اگر شورا کے درمیان اختلاف ہو جائے تو عثمان کے داماد عبد الرحمن کی رائے کو ملا کو معیار حاصل ہوگا۔ حالانکہ علماء اہل سنت کی تصریح کے مطابق خود عمر نے کئی مرتبہ اعتراف کیا تھا کہ لولا علی الحق العمر، دوسرا دمادی کی طرف جھک گیا، اور کچھ اور بھی ناقابل ذکر اسباب و اشخاص تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے، طلحہ اور زبیر نے رذالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امام علی سے بغاوت کی، جس کے نتیجے میں جنگ جمل رونما ہوئی، جس کے نتیجے میں
تیسرا شخص سرگین اور چارے کے درمیان پیٹ پھلائے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے اہل خاندان بھی کھڑے ہو گئے، جو مال خدا کو اس طرح ہضم کر رہے تھے جس طرح اونٹ موسم بہار کی گھاس کو چر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کے اعمال نے اس کا خاتمہ کر دیا اور شکم پوری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا گھر آگ کی لپیٹ میں۔ میں اس کے بعد کیا کہہ سکتا ہوں کہ عصر حاضر کا مصری شاعر۔ کتاب کا حوالہ ہے محمد حافظ ابراہیم متوفی 1933 سن 1933 اور 1351 ہجری۔ دبی ہوئی چنگاریوں کو ہوا دیتا ہے اور فراموش شدہ مظالم کو دہراتا ہے۔ خدا کی قسم اسے ہرگز فراموش نہ کریں کہ وہ گزشتہ لوگوں کی ثنا خوانی کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کرتا ہے اور اپنے قصیدہ عمریہ میں عمر اور علی کے عنوان کے ذیل میں بکواس کرتا ہے۔ ترجمہ۔ اور بات یوں ہوئی کہ عمر نے علی سے کہا، دونوں ہی بڑے شریف و عظیم تھے، سننے والا بھی اور کہنے والا بھی۔ میں تمہارا گھر جلا دوں گا، اس میں کوئی باقی نہ رہ جائے گا اگر تم نے بیعت نہ کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول کی پارے جگر اس گھر میں موجود تھی۔ یہ بات سوائے ابو حفص عمر کے کوئی دوسرا عدنان رسول کے جد اعلیٰ کی اولاد کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اس کے بعد کیا کہوں کہ مصر والوں نے 1918 کے اوائل میں ان اشعار پر مشتمل قصیدہ عمریہ کو پڑھا اور اس کے رسالے کو دنیا کے مختلف گوشوں میں منتشر بھی کیا۔ پھر احمد امین، احمد زین ابراہیم ابیاری۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ یہ 3 افراد نے 1937 میں دارالکتب سے شائع ہونے والے 2 جلدوں پر مشتمل دیوان کی شرح و تصحیح کی ہے۔ متذکرہ اشعار اس دیوان میں موجود ہیں۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82۔ علی جارم علی امین۔ کتاب کا حوالہ ان 2 افراد اور تیسرے صاحب نے دوسرے ایڈیشن میں تصحیح کے فرائض انجام دیے ہیں۔ خلیل مطران انہوں نے مکتب الہلال 1935 میں شائع ہونے والے دیوان پر مقدمہ لکھا ہے۔ متذکرہ اشعار صفحہ نمبر 184 پر موجود ہے اور صرف 2 شعر کے دوسرے مصرے میں تحریف ہوئی ہے۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ مصطفیٰ دیامتی بک وغیرہ۔ یہ بھی قصیدہ عمریہ کے شاعر ہیں جو مطبوع سعادت مصر سے 90 صفحات پر مشتمل شائع ہوا۔ متذکرہ اشعار صفحہ نمبر 38 پر موجود ہیں۔ بعض دوسرے مطالب جیسے دانشوران مصر سامنے آ کر ان اشعار پر مشتمل دیوان شائع کرتے ہیں، ایسا شعور رکھنے والے شاعر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس دور کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور اپنے نعروں سے باعث فخر و مباحت مذہبی فضا کو مقدر کر کے مسلمانوں کی جماعت کو پراگندہ کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نیک عمل انجام دے رہے ہیں۔ شاعر کا دیوان خاص طور پر قصیدہ عمریہ کی متعدد بار اشاعت کی گئی۔ اس کے شاعر دیامتی اشعار کے ذیل میں لکھتے ہیں، مقصد یہ کہ اس گھر میں دختر رسول کی موجودگی بھی موجب نہ بن سکی کہ علی عمر کے ہاتھوں سے محفوظ رہ سکیں۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں، ابن جریر طبری کی روایت میں مغیرہ زیاد بن قلیب سے منقول ہے کہ عمر بن خطاب علی کے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں طلحہ و زبیر اور کچھ مہاجرین موجود تھے۔ عمر نے کہا، خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ گھر کو جلا دوں گا ورنہ بیعت کے لیے باہر نکلو۔ یہ سن کر زبیر تلوار لے کر حملہ آور ہوئے، لیکن تلوار ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اگر سند روایت میں موجود زیاد سے مراد زیاد حنظلی ابو مشرق کوفی ہے تو وہ موثق ہے اور ظاہراً طبری نے اس روایت پر اعتماد کیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے اپنی شرح کے صفحہ نمبر 39 پر۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شاعر اور اس کے قصیدے کی مدح و ثنا میں کتنی مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے امت کے سامنے ایک جامع علم یا پسندیدہ اور نیا نظریہ پیش کیا ہے، یا پھر امت اور رسول خدا کو خوشنود کرنے والے عمر کی کوئی عظیم فضیلت بیان کر دی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ہو، بلکہ کئی مبارک باتیں ہوں کہ یہ بات پیش کرنے والے کی نظر میں حضرت کے پارے جگر جناب فاطمہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خداوند عالم نے جس گھر کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، اس گھر میں رہنے والے جلنے سے نہ بچ سکیں۔ جس انتخاب کی شان یہ ہو وہ کتنا اچھا ہے۔ ایسی بیعت قابل مبارکباد ہے جو ایسے
خوف و وحشت میں پائے تکمیل تک پہنچی اور اس ننگ و آر کے ذریعے مستحکم ہوئی۔ ابو بکر و عمر سے جناب فاطمہ کی ناراضگی۔ اگر خلیفہ قریش کے سب سے زیادہ حلیم شخص ہوتے یا رسول اعظم کے خلق عظیم کا ذرا بھی حصہ ان کو ملا ہوتا تو حضرت کی گوشہ دل جناب فاطمہ زہرا ابو بکر سے ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت نہ ہوتی۔ اس کی وجہ سے خود خلیفہ کو آخری زمانے تک افسوس رہا، آرزو کرتے تھے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، اگر حلیم ہوتے تو حکم نہ دیتے کہ جو بھی فاطمہ کے گھر میں ہو اس سے جنگ کرو۔ کتاب کا حوالہ ملاحظہ ہو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 141 سے 142 پہ۔ وہ بخاری باب فرض الخمس میں عائشہ سے نقل کرتے ہیں، رسول خدا کی بیٹی فاطمہ نے رسول خدا کی وفات کے بعد ابو بکر سے کہا کہ رسول خدا نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں ہماری میراث ہمیں دے دو۔ ابو بکر نے کہا رسول کی حدیث سے ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ غضبناک ہوئیں اور ابو بکر سے مرتے دم تک ناراض رہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 5، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1126، حوالہ نمبر 2926۔ بخاری نے غزوات کے بارے میں عائشہ سے نقل کیا ہے، بے شک فاطمہ ان کا بیان ہے کہ ابو بکر نے فاطمہ کو کچھ دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے فاطمہ ابو بکر سے غضبناک ہوئی اور ان سے دوری اختیار کر لی اور ان سے بات تک نہیں کی، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ وہ رسول خدا کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی نے رات میں دفن کیا، ابو بکر کو اس کی اطلاع نہیں دی اور خود ہی نماز پڑھی۔ کتاب کا حوالہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 196، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1549، حوالہ نمبر 3998، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 29، حوالہ نمبر 52، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6 اور 9، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13، حوالہ نمبر 26، صفحہ نمبر 18، حوالہ نمبر 56۔ جگر گوشہ رسول رات میں کیوں دفن ہوئی اور ان کی قبر مخفی کیوں رہ گئی؟ بی بی کی ناراضگی اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے رات میں ہی دفن کیا جائے، ان کے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو اور ابو بکر میری نماز جنازہ نہ پڑھیں، اسی لیے رات میں دفن کیا گیا اور ابو بکر کو اطلاع نہیں دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور رسمہ بنت امیس کے ساتھ مل کر خود ہی غسل دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے طبقات بن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 29-30، مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 163، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 178، حوالہ نمبر 4764 اور 4769، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73۔ سیرت حلبیہ کی نقل کے مطابق واقدی لکھتے ہیں، کتاب کا حوالہ ہے سیرت حلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 390، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 361۔ ہمارے لیے ثابت ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے جناب فاطمہ کو رات میں دفن کیا اور ان پر نماز پڑھی اور ان کے ساتھ عباس اور فضل تھے، انہوں نے کسی کو اطلاع نہیں دی۔ ابن حجر اصابہ میں کتاب کا حوالہ ہے الاصابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 379 اور زرقانی شرح مواہب میں لکھتے ہیں، کتاب کا حوالہ ہے شرح مواہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 207۔ واقدی نے شعبی کے حوالے سے روایت کی کہ ابو بکر نے فاطمہ کے جنازے پر نماز پڑھی، لیکن اس کی سند ضعیف اور مقطوع ہے۔ بعض متروک افراد نے مالک سے اور اس نے جعفر بن محمد سے اور اس نے اپنے والد سے اس روایت کو نقل کیا ہے، دارقطنی اور ابن عدی نے اسے ضعیف شمار کیا ہے۔ بخاری نے عائشہ سے روایت کی کہ فاطمہ کی وفات ہوئی تو آپ کے شوہر علی نے رات میں دفن کیا اور ابو بکر کو خبر نہ کی اور خود ہی ان پر نماز پڑھی۔ کتاب کا حوالہ ہے الکامل فی ضعف الرجال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 258، نمبر 1092۔ علامہ امینی فرماتے ہیں جعفر بن محمد امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے مالک کی روایت ہے، رات کے وقت فاطمہ کی وفات ہوئی، ابو بکر و عمر اور بہت سے لوگ آئے، ابو بکر نے علی سے کہا آگے بڑھیے نماز سے جنازہ پڑھائیے، علی نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم آپ جانشین رسول ہیں۔
آپ ہی نماز پڑھائیے۔ اس وقت ابو بکر نے آگے بڑھ کر 4 تکبیروں سے نماز پڑھائی۔ اس حدیث کو عبداللہ بن محمد قدامی مسیسی نے گڑھا ہے۔ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اس حدیث کو اسی کی کارستانیوں میں شمار کیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے میزان الاعتدال، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 488، نمبر 4544۔ اسی غم و غصے کی وجہ سے عائشہ کو بھی جنازے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی۔ ابو بکر کی تو بات چھوڑیے، جب وہ آئیں تو اسماء نے کہا کہ اندر مت آؤ۔ عائشہ نے ابو بکر سے شکایت کی کہ یہ خصمی قبیلہ خصم سے منسوب عورت میرے اور دختر رسول کے درمیان حائل ہو رہی ہے۔ یہ سن کر ابو بکر گھر کے دروازے پر آئے اور کہا، اے اسماء، زوجہ رسول کو بنت رسول کے غسل و کفن میں شریک ہونے سے منع کر رہی ہو، ان کے لیے دلہن والا کمرہ صحیح کر رہی ہو۔ اسماء نے کہا، فاطمہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ کسی کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا، میں نے ان کے حکم پر عمل کیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے الاستیاب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 772، القسم الرابع صفحہ نمبر 1897، 1898، نمبر 4057، اسد الغابہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 524، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 226، نمبر 7175، تاریخ الخمیس، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277، کنز الاعمال، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 114، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 686، حوالہ نمبر 56، 377، علام النساء، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1221، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 131۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اب کتاب کے پارٹ نمبر 11 کا اختتام کرتے ہیں۔ صدیقہ طاہرہ سے خلیفہ کی معذرت کا احوال پارٹ نمبر 12 میں بیان کیا جائے گا۔